توبہ مغفرت کی طرف رکھا جانے والا پہلا قدم ہے۔ توبہ کے علماء کرام نے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ گناہ سے نیکی کی طرف رجوع کرنا، دوسرا طریقہ نیکی سے درجات کی بلندی کی طرف رجوع کرنا، اور تیسرا طریقہ ہے خودی سے خدا کی طرف رجوع کرنا۔ پہلا طریقہ کہ انسان گناہ سرزد ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز کی طرف رجوع کرے، گناہ کی معافی مانگے، توبہ کرے، تو امید ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے گناہ سے نیکی کی طرف رجوع کرنا۔ دوسرا طریقہ ہے نیکی سے درجات کی بلندی کی طرف رجوع کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان پہلے بھی گناہ پہ نہ ہو، اس سے کوئی گناہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، بلکہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کرتا رہوں، اس کے بدلے میں میرا رب میرے درجات بلند کرتا رہے۔ تو جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو یہ بندہ نیکی سے مقام قرب کی طرف جانے کے لیے توبہ کرتا ہے وہ نیکی کے مقام پر، لیکن جب نیکیوں پہ نیکیاں کرے گا، توبہ کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقربین کی صف میں شامل فرما دے گا۔ یہ توبہ کا دوسرا طریقہ ہے۔ توبہ کا تیسرا اور آخری طریقہ ہے خودی سے خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے توبہ کرنا۔ یہ وہ توبہ کا مقام ہے جو مقام قرب کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جب اس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے تو بندہ اپنی خواہش اور آرزو کو محبوب کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کے اس کی وضاحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہوئے تو دل میں خواہش دیدار پیدا ہوئی، پہلے خواہش ہوئی، پھر وہ آرزو بن کر زبان پر آئی، تو آپ نے آرزو کا اظہار کیا، رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ مختصراً جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر عرض کی تب تو الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توبہ کس چیز سے فرما رہے ہیں؟ انبیاء کرام کی ذات تو خطا سے پاک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کسی خطا پہ نہیں بلکہ اپنی خواہش اور آرزو سے توبہ کر رہے ہیں کہ مولا میں تیرے دیدار کی تمنا کر بیٹھا ہوں، اس اختیار سے توبہ کرتا ہوں اور تیری مرضی کو میں اپنی مرضی سمجھتا ہوں۔ تو یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ پہنچ کے انسان اپنا آپ خالق و مالک کے سپرد کر دیتا ہے، اس وحدہ لا شریک رب کے، کہ میری یہ جان جو ہے یہ بھی تیرے ہی لیے ہے۔ یہ جو درجہ ہے نا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش اور آرزو کو اس رب ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی میں اس طرح فنا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، ان کا ارشاد وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار فرماتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا،
اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دن میں اتنی دفعہ توبہ فرمانا، یہ امت کو بتانا مقصود تھا کہ توبہ صرف گناہوں سے نہیں کی جاتی، توبہ صرف گناہوں سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں سے دستبردار ہونا، یہی حقیقی توبہ ہے۔